محرم شروع ہونے سے پہلے تمام ایس او پیز توڑ دی جاتی ہیں اور عاشورہ کا دن ختم ہوتے ہی دوبارہ ایس او پیز پر عمل کروانے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے, بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہے. اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں. جیسے اس ٹک ٹاکر نے اپنی بے عزتی خود کروائی اور اب پاکستانیوں کو صبح و شام بدنام کر رہی ہے. اینکر بھی کر رہے ہیں بدنام کہ پاکستانی ایسے. ہمارا سر شرم سے جھک گیا. صبح و شام آپ نیم برہنہ کپڑوں میں اپنی ویڈیوز بناتی ہو. پہلے آپ اپنے تمام فینس کو کال کر کے مینار پاکستان کا ایڈریس دیتی ہو کہ وہاں پہنچ جاؤ. اب ایک جوان لڑکی اگر نیم برہنہ لباس میں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہے تو اس کے فینس ٹھرکیوں کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہیروئنچی اعلان کرے کہ مینار پاکستان پہ پہنچ جاؤ, ہیروئن مفت بٹ رہی ہے. 1,500-2 ہزار لوگ پہنچ گئے, ہیروئن پہ جھپٹے مار رہے ہیں اور امیج دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی کیسے ہیروئنچی ہوتے ہیں. کسی قوم کو پرکھنے کا یہ کون سا معیار ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کسی قوم کو پرکھنے کا کہ یہ اچھی ہے یا بری. بھائی جب ہیروئن بانٹنے کی بات ہوگی تو سارے ہیروئنچی پہنچیں گے وہاں پہ. ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو گالیاں دینا کہ یہاں مائیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. الحمدللہ یہاں یورپ امریکہ سے زیادہ مائیں بیٹیاں محفوظ ہیں. یہاں کا مرد ماؤں بیٹیوں کی خاطر پوری زندگی لٹا دیتا ہے اپنی. یہ جذبہ وہاں نہیں ہے. میں ان لوگوں کی حمایت نہیں کر رہا جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں. وہ تو ان کو تو میں ٹھرکی کا لقب پہلے دے چکا ہوں. ان سب کو تو طبیعت سے چترول لگنے چاہیے, طبیعت سے. اس کو بھی لگنے چاہیے. اس کی کیوں حمایت کر رہے ہو بھائی؟ ہم مجرموں کی حمایت نہیں کر رہے. جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ برا کیا وہ بھی, ان کو بھی لٹکاؤ, مارو پکڑ کے, ان کو کوڑے مارو, ان کو سزا دو سخت. اگر کوئی لڑکی بے لباس ہو کے مردوں کے بیچ میں آتی ہے تو جہاں اسلام اس عورت کو برا کہتا ہے وہاں اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والے مرد کو بھی برا کہتا ہے. دونوں کے لیے یکساں حکم ہے. جو لبرل لوگ ہیں نا, جو معاشرے میں اس بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو شرم سے گڑ جانا چاہیے زمین میں کہ تم اپنی قوم میں کس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو. چرس بانٹ رہے ہو اور جب چرسی وہاں پہنچتے ہیں تو کہہ رہے ہیں یار ان پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا, ساری قوم چرس پی رہی ہے. اس ساری چرس نہیں پی رہی, پورے لاہور سے ٹھرکیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے جو ٹھرکی قسم کے تھے. تو اس سے لاہوریوں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا, اس سے پنجاب والوں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ کہیں بھی یہ چرس بٹے گی تو چرسی وہاں پہ پہنچیں گے. کوئی کہہ رہا ہے لاہور والوں کا سر شرم سے جھک گیا, کوئی کسی کا سر شرم سے جھکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو حکومت کا سر شرم سے جھکنا چاہیے کہ تم اسلام کے نام پہ تم بنے ہو اور تمہارے یہاں یہ ٹک ٹاک کے نام پہ جو بےہودگی. ایک جوان لڑکی مینار پاکستان میں جاتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہی ہے تو اتنے میں ہی پولیس کو پہنچ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ مسلم ہیں یا سیکولر اسٹیٹ ہے, ایک طرف ہو جائیں. اگر آپ ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں, پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے, تو پھر انڈیا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹھا کے دے دو, آج امریکہ کے حوالے کر دو, وہ زیادہ اچھا چلائے گا. تو ہمیں اس ٹک ٹاکر پر بھی کوئی ذاتی دشمنی یا بغض نہیں ہے. اگر یہ توبہ کرے گی تو اس کا بھی اللہ کے ہاں وہ مقام ہے جو باقیوں کا ہے. ہمیں کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. انسان اپنے اعمال میں جھانکے, اپنے کچھ پتہ نہیں قیامت کے دن کس کو
کس کا کیا مقام ہوگا. تو اللہ نے آج اسے توبہ کا موقع دیا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے اس بے شرمی اور بے غیرتی سے توبہ کر لو. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کو جیسے گناہ کرنے والوں سے نفرت ہے، بغض ہے، ایسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے اللہ کو.